معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ریسرچ ڈور۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ان دوستوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری ویڈیو دبۃ الارض کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نمل کی آیت نمبر 82 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جب ان کے اوپر عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرتا ہوگا کہ لوگ ہماری آیاتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ دبۃ الارض کیا ہے؟ یہ کہاں سے نکلے گا اور یہ کب نکلے گا؟ کیا اس کے فوراً بعد قیامت قائم ہو جائے گی؟ ان سب سوالات کے جواب ہم آج کی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین کرام، قرآن و حدیث میں قیامت کی بہت سی نشانیاں ذکر ہوئی ہیں، جن میں سے بہت سی اب تک پوری ہو چکی ہیں، لیکن بہت سی قیامت کے انتہائی قریب جا کر پوری ہوں گی۔ انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی دبۃ الارض بھی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے اس جانور کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا وعدہ پورا کرنے کا وقت قریب آ جائے گا تو اس وقت ہم لوگوں کی عبرت کے لیے زمین سے ایک عجیب و غریب جانور نکالیں گے جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور کہے گا کہ اب قیامت قریب آ گئی ہے۔ یہ جانور ہم زمین سے اس لیے نکالیں گے کہ لوگ ہماری نشانیوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔ ناظرین کرام، علماء کرام نے لکھا ہے کہ دبۃ الارض چوپاہوں کی صورت میں ہوگا جس کی لمبائی 60 گز کی ہوگی، اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس عجیب الخلقت جانور کی شکل یہ ہوگی کہ چہرہ انسانوں کی طرح، پاؤں اونٹ کی طرح، گردن گھوڑے کی طرح، سرین ہرنی کی طرح، سینگ 12 سنگے کی طرح اور ہاتھ بندر کی طرح ہوں گے۔ نیز کے اس کے نمودار ہونے کی صورت یہ ہوگی کہ کوہ صفا جو کعبہ کے مشرقی جانب واقع ہے یکا یک زلزلے سے پھٹ جائے گا، اور اس میں سے یہ جانور نکلے گا۔ جس روز سورج مغرب سے طلوع ہوگا اسی دن یا اگلے دن یہ عجیب الخلقت جانور زمین سے نکلے گا۔ مکہ مکرمہ کا صفا پہاڑ پھٹے گا اور اس میں سے ایک عجیب الخلقت جانور نکلے گا اور لوگوں سے کلام کرے گا، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت سہرہ علیہ السلام کے ناکے کو پتھر سے نکالا تھا، یعنی کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر سے نکالا تھا، اسی طرح اپنی قدرت سے قیامت کے قریب زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا اور قیامت کی خبر دے گا۔ ناظرین کرام، یہ دبۃ الارض مومنوں کے چہروں پر ایک نورانی نشان لگائے گا جس سے مومنوں کے چہرے روشن ہو جائیں گے، اور کافروں کی آنکھوں کے درمیان ایک مہر لگائے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ دبۃ الارض کے بارے میں مختلف روایات میں آتا ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا جس سے وہ مسلمانوں کے چہروں پر نشان لگائے گا، اور اس سے مسلمانوں کے چہرے روشن ہو جائیں گے، اور اسی طرح اس کے دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی جس سے وہ کافروں کے چہروں پر نشان لگائے گا اور ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ظاہر ہونے کے اعتبار سے قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی آفتاب کا یعنی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور چاشت کے وقت لوگوں پر دبۃ الارض کا نکلنا اور ان سے اس کا بات کرنا ہے۔ ان دونوں مذکورہ نشانیوں میں سے جو نشانی پہلے ظاہر ہوگی اس کے بعد ہی دوسری ظاہر ہو جائے گی۔ دبۃ الارض تمام
شہروں اور علاقوں میں اتنی تیزی کے ساتھ دورہ کرے گا کہ کوئی فرد بشر اس کا پیچھا نہ کر سکے گا اور دوڑ میں اس کا مقابلہ کر کے اس سے چھٹکارا نہ پا سکے گا۔ جہاں جہاں جائے گا ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا۔ شیخ جلال الدین محلی نے فرمایا ہے کہ خروج دبہ کے وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے احکام منتقع ہو جائیں گے، اور اس کے بعد کوئی کافر اسلام قبول نہ کرے گا۔ یعنی دبۃ الارض کے خروج کے بعد نہ تو کوئی توبہ کر سکے گا اور نہ ہی اسلام قبول کر پائے گا۔ جو کافر ہوں گے وہ کفر پر قائم رہیں گے، اور جو مومن ہوگا اسے اسلام پر موت آئے گی۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں قیامت کی بہت سی نشانیاں بیان کی، اس میں سے ایک نشانی دبۃ الارض بھی ہے۔ ناظرین کرام، شاید اس جانور کی زمین سے نکلنے کی حکمت اس میں یہ ہو کہ منکرین قیامت کی حماقت اور جہالت کو ظاہر کرنا ہو۔ جس چیز کو تم نے انبیاء کرام کے کہنے سے نہ مانا، آج اسی چیز کو ایک جانور کے کہنے سے تم کو ماننا پڑا، لیکن یہ ماننا تمہارا معتبر نہیں، اس لیے کہ بعد الوقت ہے اور ماننے کا وقت تو گزر چکا۔ تو ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ریسرچ ڈور کی ٹیم کو اجازت دیں۔ ملتے ہیں کسی اور ایسی ہی انفارمیٹو اور حقائق پر مبنی ویڈیوز کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں، اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب چینل کو ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔